السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ صغیر میں اسلام کب آیا؟ حضرموت یمن کا شہر ہے، وہاں سے مالدیپ انڈیا کا جو نچلا حصہ ہے وہ سمندری راستے کے ذریعے سے قریب ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے سن میں وہ نکلے، تجارت کے لیے آئے، مالدیپ آئے اور ادھر گجرات کاٹھیا واڑ ادھر، تو وہاں کے لوگ پہلی صدی میں ہی بہت قریب میں ایمان لے آئے تھے، یوں اسلام داخل ہوا۔ لیکن جو ایک تاریخی طور پر محفوظ ہوا وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مالدیپ کے مسلمان حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا بحری جہاز میں حجاز، تو راجہ داہر، یہ سندھ کا راجہ تھا، سندھ بمبئی تک تھا، بمبئی تک، ادھر ملتان سندھ میں شامل تھا اور ادھر بمبئی، اتنا بڑا وہ راجہ تھا۔ ایسے مجھے باتیں یاد آ جاتی ہیں، ایک دفعہ وہ بیٹھا تھا تو نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگا میری بہن کا ہاتھ دیکھو۔ اس نے ہاتھ دیکھا تو کہا اس کا جو خامند ہے وہ سندھ کا راجہ بنے گا۔ تو اس کو تو چکر آنے لگ گیا کہ تو مینوں ہی مار کے بنے گا پھر۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ نجومی یہ کہہ کر گیا، میں کیا کروں؟ تو اس خبیث نے کہا اپنی بہن سے شادی کر لو۔ وہ راجپوت تھا یا سندھی تھا، مجھے اس کی قوم کا پتہ نہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا کہ میں بہن سے شادی کر لوں؟ وزیر چپ ہو گیا۔ اس نے ایک بکری منگوائی، اس پر مٹی کا لیپ کیا اور اس پر پھولوں کے بیج لگا دیے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھول ساری بکری کے اوپر اگائے۔ تو اس نے راجہ داہر کو دکھائی، وہ کہو یہ کیا ہے، تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اس نے اس کو بازار میں چھوڑ دیا، تو سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد سب نے دیکھ لیا تو وہ پھر رہی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ تو وہ داہر کے پاس آیا، کہا مہاراج ایسے ہی تو بہن سے شادی کرے گا تو 3-4 دن رولا پوے گا، پھر کسی نے یاد نہیں رہنا، ٹھوک شادی۔ اس بدبخت نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی کہ میں سندھ کا راجہ ہی رہوں۔ اس کے آدمیوں نے تھے تو وہ بحری ڈاکو، لیکن اس کی نگرانی جیسے ہمارے یہاں بڑے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، آگے بدماش، پیچھے وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، آگے قبضے وہ کر رہے ہوتے ہیں، نام ان بدماشوں کا ہوتا ہے، پیچھے چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ قافلہ لوٹ لیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ اس نے حجاج کو پکارا، اے حجاج۔ حجاج عراق کا گورنر تھا۔ تو جو کچھ لوگ بچ گئے ان کے زد سے، وہ جب پہنچے نا عراق تو انہوں نے، حجاج بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، تو کہا کہ تجھے ایک مظلوم عورت نے یوں پکارا ہے۔ تو وہ کرسی سے کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ اور اس نے قسم کھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے پاس جاؤں گا جب تک اس کو چھڑوا نہ لوں۔ تو اس نے پہلا لشکر بھیجا، اسے شکست ہو گئی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، اسے بھی شکست ہو گئی۔ پھر تیسرے کی تیاری کی تو ولید بن عبد الملک نے کہا میں اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، نہیں بھیجنا۔
تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ جتنا خرچہ ہوگا میں اس سے دگنا آپ کے خزانے میں واپس جمع کراؤں گا، مجھے اجازت۔ تو اس کی منت لے کر کے اجازت لے لی، اور 12,000 کا لشکر لے کر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان کو امیر بنا کے بھیج۔ میرے نبی نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو 17 سال کی عمر میں حضرت عمر کا امیر بنا کے بھیج۔ تو محمد بن قاسم نے پھر یہ روڑی کے پاس دریائے سندھ کو پار کیا، پہلے دیبل فتح کیا۔ دیبل کو آج کل بھمبور کہتے ہیں، بھمبور، لیکن اس کا پرانا نام دیبل ہے۔ میں وہاں گیا، وہ مسجد کے کھنڈر تھے، وہاں میں نے 2 نفل پڑھے، شاید ہی کبھی کسی نے پڑھے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے دریائے سندھ پار کیا، اور روڑی کے پاس دونوں لشکروں کی ٹکر ہوئی تو داہر کو شکست ہوئی، اور محمد بن قاسم چلتا ہوا ملتان تک آیا۔ تو 92 ہجری میں ضلع ملتان میں اسلام داخل ہو گیا تھا، اور پورا سندھ میں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ گئے تھے۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس طرف کا جو ہندوستان تھا، اس میں محمود غزنوی نے پہلے حملے کیے، کچھ 17 حملے کیے، لیکن عام طور پر اس نے خزانہ ہی لوٹا، کوئی ایسا نہیں کیا کہ کوئی اسلامی دعوت کی بنیاد ڈالی ہو، یہ کام نہیں کیا۔ محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1191 میں پرتھوی راج سے جنگ کی، اس میں ان کو شکست ہو گئی، بڑی بری طرح زخمی ہوئے، واپس گئے، 1 سال تیاری کی، اور 1192 میں پھر ترائن ایک جگہ ہے اس میں یو پی میں، تو اس کے مقام پر دونوں لشکروں کی مڑ بھیڑ ہوئی۔ اس میں پھر محمد غوری کو فتح ہوئی، اور انہوں نے ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنے غلاموں کو وہاں پر گورنر بنا کے باقاعدہ حکومت کا آغاز کیا۔ قطب الدین ایبک لاہور میں، شمس الدین التمش دلی میں، ناصر الدین قباچہ ملتان میں، اور وہ صرف 4 سال حکومت کر پائے، اور پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور انتقال ہو گیا۔ لاہور کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا تھا، تو ان کی قبر انارکلی بازار کے پیچھے ہے۔ شمس الدین التمش بہت سمجھدار تھے، بہت نیک تھے۔ قطب الدین نے ایک بیٹی ان کو دی، ایک بیٹی ناصر الدین کو دی۔ ناصر الدین الجھ گیا شمس الدین سے، تو لڑائیاں ہوئیں بہت زیادہ، جس میں آخر قباچہ گمنام ہو کے روپوش ہو کے بھاگ گیا، نشانی کوئی نہ ملا۔ تو شمس الدین سے پھر خاندان غلامہ، یہ سب غلام تھے، ان کو خاندان غلامہ کہتے ہیں، کہ یہ غلام لوگ تھے۔ شمس الدین کے سامنے 20 غلام پیش کیے گئے، اس نے 19 خرید لیے، ایک کو چھوڑ دیا۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تو اس غلام نے کہا، آپ نے یہ غلام کیوں خریدے ہیں؟ کہا اپنے لیے۔ کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو یہ بات اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے اس کو خرید لیا۔ یہی غلام آگے چل کے غیاث الدین بلبن کے نام سے 30 برس حکومت کی، اور بہت بڑا محسن ہندوستان ہے کہ تاتاریوں کے حملوں کو غیاث الدین بلبن نے ایسا روکا کہ ان کا بیٹا محمد بلبن ملتان کا حاکم تھا، وہ جنگوں میں شہید ہو گیا، لیکن تاتاری ہندوستان میں گھس نہیں سکے۔ پھر بیٹے کے غم میں 2 ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر یہ خاندان غلامہ چلتا ہے، جس میں خلجی ہیں، جس میں بلبن ہیں، اور اس میں تغلق ہیں، یہ سارے خاندان غلامہ ہیں۔
اور 1398 میں تیمور لنگ نے، مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا، چنگیز خان سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ مسلمان ہو کر اس نے میرے تلمبے کو برباد کیا، ملتان کو برباد کیا، ملتان سے دیپال پور گیا اسے برباد کیا، وہاں سے بٹھنڈا گیا اسے برباد کیا، بٹھنڈا سے دلی پہنچا اسے برباد کیا۔ یہ ہندوستان پہ آیا کیوں تھا؟ یہ لٹیرا ڈاکو بادشاہ تھا، ڈاکو بادشاہ، کہ چین پہ حملہ کرنا ہے، تو چین پہ حملے کے لیے تو پیسہ بہت چاہیے، تو کیا کریں؟ کہا ہندوستان میں بہت پیسہ، کا چلو پھر اس کو لوٹتے ہیں۔ اس خبیث نے لوٹ میں لاکھوں انسان ذبح کر دی اور خزانہ لوٹ کے گیا، 1398 میں واپس گیا، اور پھر لشکر جرار تیار کیا اور اس کو لے کر نکلا چین کی فتح کے لیے۔ تو قازقستان میں ایک جگہ ہے اترار، بڑی تاریخی جگہ ہے، وہ کبھی پھر دوبارہ اس کی میں تاریخ سناؤں گا، جہاں سے تاتاریوں کی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس کا گورنر تھا انیل جک، خوارزم شاہی حکومت میں، اس کی نادانی سے یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا، تو وہاں پہنچا 1405 میں، تو وہاں ٹھنڈ سے مر گیا، ٹھنڈ لگی اور نمونیا، وہ 72 سال عمر ہو گئی تھی اس کی، تو چین والوں کو اللہ نے بچا لیا، لیکن ہمارا دیش اس نے برباد کر دیا۔ تو جہاں مغلوں کی حکومت سب سے لمبی چلی، 328 سال مغلوں نے حکومت کی، اور 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں داخل ہوئی، جہانگیر کا زمانہ تھا، عروج تھا، تو ان کو وہ تو بالکل فقیر سے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی، انگلینڈ سے آئی ہوئی، تو وہ شاہ جہاں اس جہانگیر تک ان کی رسائی ہوئی۔ جہانگیر کو میری طرف سر درد رہتا تھا، تو اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے سر درد کی؟ تو اس وقت وہ سائنس میں آگے جا چکے تھے، تو اب دیسی علاج میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو فوری اثر کرے، تو انہوں نے اس کو گولی دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کیا مانگتے ہو؟ اب ان کا دیکھو، اپنے ملک کے لیے خیر خواہی، کہنے لگے جی ہمیں انڈیا میں تجارت کی اجازت دی جائے، جاؤ اجازت۔ تو انہوں نے یہ جنوبی ہند کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے اڈے بنا لیے۔ شاہ جہان کے دربار میں وہ آئے تو شاہ جہان سے مل کر نکلے، تو شاہ جہان کے وزیر نے کہا مجھے ان کی آنکھوں میں مکر و فریب نظر آتا ہے، ان کو ہندوستان سے نکال دو۔ تو شاہ جہان کہنے لگا کیا پدی کا شوربہ، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا وہ پورا ہندوستان ہی کھا گئے۔ تو 1608 میں جہانگیر کا زمانہ تھا جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے اڈے بنانے شروع کیے، آہستہ 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 مقامی فوج تیار کی، اور مقامی فوج سے 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پہ قبضہ کر لی۔ مقامی فوج اتنے بے حس ہو چکے تھے مقامی لوگ، اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے، تو انہوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، سارے ہندوستان پہ قابض ہو گئے، مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر۔ ٹیپو سلطان پہ جب حملہ کیا
تو حیدرآباد کا نظام کم بخت انگریز فوج کے ساتھ مل کے ٹیپو پہ حملہ آور ہوا۔ ایڈمبرا کا ایک سپاہی تھا جس نے ٹیپو سلطان کو آخری فائر کیا اور وہ شہید ہوئے۔ میں جب ایڈمبرا گیا تو وہ مجھے چوک میں لے گئے تو گھوڑے پر وہ سوار بہت بڑا بت اس کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ سپاہی جس نے اس کو آخری فائر کیا اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ہندوستان میں انگریز کا آنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت بڑھ چکا تھا اور راجے مہاراجے حکومت کے قابل نہیں تھے۔ مسلمان راجوں کا حال یہ تھا کہ آصف الدولہ نے ایک حرم لڑکیوں کا بنایا ہوا تھا اور ایک حرم لڑکوں کا بنایا ہوا تھا۔ کبھی وہ لڑکوں سے شوق فرماتے تھے اور کبھی لڑکیوں سے شوق فرماتے تھے۔ یہ اودھ کے نواب تھا کم بخت یہ، اور اس کا جو بیٹا تھا واجد علی شاہ، اس کی 550 بیویاں تھیں۔ یہ مسلمان راجوں کا حال تھا، تو سکھ راجے، غیر ہندو راجے، ان کا کیا حال تھا؟ سب عورت کے پیچھے، شراب کے پیچھے، گانے بجانے کے پیچھے، بالکل نااہل۔ رامپور کا نواب جو تھا وہ اپنی جو مجلس شورا بلاتا تھا، آپ کو عجیب لطیفہ بھی ہے، حقیقت میں خود بیت الخلاء میں بیٹھتا تھا اور باقی ہال میں بیٹھتے تھے۔ تو انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا، انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، سوائے عورت اور شراب کے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ نے حکومت کی 40 سال بڑے دھڑلے سے، بہت سمجھدار راجا تھا۔ یہ گجرانوالے کا تھا، ایک چھوٹے سے چودھری کا بیٹا تھا، تو اپنی قابلیت پر ان پڑھ تھا، پورے پنجاب کا حکمران تھا۔ یہ 1780 میں پیدا ہوا تھا اور 1839 میں شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت سے مر گیا، 59 سال کی عمر میں، لیکن بہت قابل حکمران تھا۔ تو انگریزوں نے ہاتھ نہیں ڈالا پنجاب پر۔ پھر اس کا بیٹا کھڑک سنگھ، تو کھڑک سنگھ شراب کے نشے میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا نونہال سنگھ بنا، وہ بھی جلدی مر گیا۔ پھر رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ تھا، جس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1831 میں بالا کوٹ میں شہید کیا اور فتح پائی۔ تو اس کو وہ بھی اتنا ڈوبا شراب میں اور عورت میں کہ اسے سکھوں نے خود قتل کر دیا 3 سال کے بعد۔ اور پھر دلیپ سنگھ بنا 16 سال کی عمر میں، انگریزوں نے اسے اٹھا کے لندن بھیج دیا اور پورے پنجاب پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے پھر ظلم بھی کیے، لیکن یہ ان نوابوں کی جو تھی بدماشیاں، ان کو ختم کیا، عام لوگوں کو ریلیف دیا، کتنے نظام بنائے انہوں نے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔